اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الاحزاب 21واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 8 تک ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اس نشست میں آیت نمبر 9 سے لے کے 25 تک ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ سارا واقعہ غزوہ خندق کی ساری آیات کا تعلق غزوہ خندق سے ہے، غزوہ احزاب۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کریں اور کم سے کم وقت میں یہ پوری آیات ہم لوگ پڑھ سکیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کو ذرا پلٹا جائے، سیرت کی کتابوں کو، ان میں جو واقعات ہیں ان کو ذرا سامنے رکھا جائے تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان آیات میں غزوہ خندق کے دوران کافروں، منافقوں اور ایمان والوں کے کرداروں کی عکاسیاں ہیں۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں مدینہ کے گھراؤ سے شروع ہوا اور قریب 1 ماہ کے بعد حملہ آور گروہوں کو بغیر کچھ حاصل کیے اپنا ہی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سم اپ کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم لوگوں پر کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، ایک نہیں بہت سارے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ان پر بھیج دیا ہوا، تیز ہوا اور لشکر ایسے جو تم لوگوں نے نہیں دیکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ واپس آتے ہیں اب تاریخ کی طرف، تاریخ کے اوراق کی طرف۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایمان والوں اور مشرکین کا پہلا معرکہ 17 رمضان 2 ہجری میں بدر کے مقام پر ہوا، جس میں اسلام کی فتح کا مشاہدہ پورے عرب نے کیا۔ اس کامیابی پر مشرکین عرب دل گرفتہ، مشرکین مکہ انتقام کی آگ میں جلنے اور مدینہ کے یہودی قبائل کو اپنا مذہبی اثر و رسوخ و اقتصادی مفاد خطرے میں پڑتا نظر آیا۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد ہی مدینہ کے وسط میں آباد یہودی قبیلہ بنو قینقاع کے ایک دکاندار نے آپ سے کیے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایک ایمان والی عورت کے ساتھ سر بازار بےہودگی اور بدتمیزی کرتے کی۔ حالات کو بگڑتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے محاصرے کا حکم دیا اور 15 دنوں کے اندر ہی ذی الحجہ 2 ہجری بنو قینقاع مدینہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ شوال 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ بدر اور احد کے درمیان 1 سال کے عرصے میں ایک بعد دیگرے مشرکین کے قبائل سے کئی غزوات پیش آئے، جن میں بروقت کارروائیوں پر نہ صرف ایمان والے کامیاب ہوتے رہے بلکہ مال غنیمت بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ آتا رہا۔
قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی سازش کی جو ناکام ہوئی۔ اسلام اور اہل اسلام سے شدید بغض عداوت رکھنے والا یہودی سردار کعب بن اشرف کو آپ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ جن لوگوں نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کے لیے الحمدللہ اہل اسلام کی شہرت و ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت ہی برا اثر پڑا۔ مخالفین کے دلوں سے ان کا خوف جاتا رہا، یعنی اہل اسلام کا۔ ان پر مدینہ کے اندر اور باہر سے شدید خطرات منڈرانے لگے۔ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے، یہود اور اطراف کے قبائل نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ شمع اسلام کو بجھا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سارا احد کی ناکامی کے نتیجے میں ہوا۔ احد کے واقعات ہم لوگ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ مشرک قبائل نے ہر طرف سے ایمان والوں کے خلاف سر اٹھایا۔ بنو اسد نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ صفر 4 ہجری میں عدل اور قارہ کے قبائل نے اپنی مکرانہ چال سے 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کر دیا۔ بیعت معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ مدینہ سے متصل جنوب میں آباد یہودی آبادی بنو نضیر اسلام اور ایمان والوں کے خلاف کھلی عداوت کا مظاہرہ کرنے لگے، جس کی جسارت وہ حد سے قبل مدینہ کے اندر آباد بنی قیقہ کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کا قتل دیکھ کر بھی نہیں کر سکے تھے۔ ربیع الاول 4 ہجری میں جب بنو نضیر نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کا بھی محاصرہ کیا گیا۔ غزوہ بنو نضیر کا واقعہ سورۃ الحشر میں آئے گا، آگے پڑھیں گے ہم لوگ۔ انہیں بھی مدینہ سے نکل جانا پڑا اور انہوں نے خیبر کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی غزوات ہوئی، ایمان والے کامیابی سے سرفراز ہوتے رہے۔ اللہ نے مال غنیمت سے بھی نوازا۔ 1 سال سے کچھ زائد عرصے کی پہم فوجی مہمات بروقت کارروائیوں کے بعد جزیرہ عرب پر سکون چھا گیا۔ یہود نے نئے سرے سے سازش شروع کی۔ ان میں تنہا ایمان والوں سے ٹکر لینے کی ہمت نہ تھی۔ بنو نضیر کے 20 کے قریب سردار مکہ میں قریش کے پاس پہنچے۔ بنو نضیر جو مدینے سے نکالے گئے تھے، انہیں اپنے مدد کا یقین دلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ یہودیوں کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا، انہیں بھی جنگ پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وفد بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا، اور ان کے بہت سے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر طے شدہ پروگرام کے تحت مدینے پر ایک بارگی چڑھائی کر کے اسلام کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا عزم لیے جنوب اور شمال سے 10,000 کے قریب کا لشکر ایک ہی وقت میں شوال 5 ہجری میں احد پہاڑ کی سمت اکٹھا ہونے لگا۔ یہ سورت کی آیت نمبر 10 سے اندازہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ حَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جب آئے تم لوگوں کے پاس اوپر سے یعنی شمال کی طرف سے، اور نیچے سے یعنی جنوب کی طرف سے وہاں طرف، تو آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں دھڑکنے لگے، اور تم لوگوں نے گمان کیا اللہ کے بارے میں جو بھی گمان کیا۔ یہ آیت نمبر 10 ہے۔ یعنی اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر جو ہر طرف سے
مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ انتہائی خوف و دہراس کا عالم تھا سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ جو بات کہی گئی اس آیت میں کہ طے شدہ پروگرام کے تحت مدینہ پر ایک بارگی چڑھائی کر کے اسلام کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا عزم لیے، جنوب اور شمال سے کہا جاتا ہے کہ لشکر 10,000 کے قریب ایک ہی وقت میں شوال 5 ہجری میں احد پہاڑ کی سمت اکٹھا ہونے لگا۔ مدینہ منورہ کی جغرافیائی وقوع میں اسی سمت سے اتنے بڑے لشکر کا اس میں بے خطر داخل ہونا ممکن تھا۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق مدینہ کی کل آبادی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت بھی ان کے برابر نہ تھی۔ اس پورے عرصے میں ایمان والے اللہ پر توکل کیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور نہ غزوات میں کامیابیوں پر کوئی جشن منا رہے تھے۔ جو غزوات اس دوران میں پیش آ چکے تھے، جن میں اللہ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت بیدار مغز اور چوکس تھی، انگلیاں حالات کے نفس پر تھیں اور تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بدر اور پھر احد کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں اہل ایمان کامیاب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹتے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کی سازش اور مشرکین کی تیاریاں اور پلاننگ کا پتہ لگ گیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مدینہ کے شمالی جانب احد پہاڑ کے سمت ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا کام سونپ دیا، خود بھی اپنے حصے کی کھدائی کرنے میں لگ گئے۔ خندق کھود کر خندق کے ذریعے لشکر کو مدینے میں آنے سے روکنا، یہ اس کا مشورہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیا۔ یہ فارس سے ان کا تعلق تھا اور شہر کی دفاع کی اس طریقے سے وہ واقف تھے۔ ان کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر عمل شروع کر دیا۔ حملہ آور لشکر جب مدینہ کی طرف بڑھا تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کافی لمبی، چوڑی اور گہری خندق ان کا راستہ روکے ہوئی تھی۔ شہر کے دفاع کا یہ طریقہ عرب کے لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ جب بھی ان کے لوگ خندق کے قریب آتے، آپ کے ساتھ 3,000 کے قریب لوگ اپنے دفاعی مورچوں سے ان پر تیروں کی بارش برسا دیتے۔ مشرکین کی طرف سے بھی تیر برسائے جاتے، لیکن انہیں پسپا ہونا پڑتا۔ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور ایمان والوں کی طرف سے پہم دفع کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی۔ تیر اندازی ہوتی رہی، جس میں فریقین کے چند لوگ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ ایسے ہی ہنگامہ آرائی میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بالترتیب اور باجماعت رات کے اندھیرے میں ادا کیں۔ رات کے اندھیرے میں اقامت کہی گئی، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی، پھر عصر کی نماز، پھر اسی طرح مغرب کی نماز اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ اس طرح یہ 4 نمازیں ادا کی گئیں۔ یہ طریقہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر بارش کیے اور بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھوائی، مغرب اور عشاء کی نماز بھی اکٹھے پڑھائی، الگ الگ وقتوں میں۔ سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تاکہ لوگوں کو حرج نہ ہو،
تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وقت ضرورت اس طرح کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں نکلتے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے اور پھر اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کرتے اور پھر آگے چل کر کے مغرب اور عشاء کو ملاتے۔ ہمارے یہاں مشرقوں کی جنگ نے اس سنت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے یا رب العالمین۔ صحیح طریقہ سنت پہ چلنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آئیں پھر تاریخ کی طرف۔ ایک طرف ایمان والے مدینہ کی دفاع میں جمے ہوئے تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ کا لشکر مدینہ کا محاصرہ کیے بیٹھا تھا۔ یہودی سازش کا جال بن رہے تھے۔ بنو نذیر کا سب سے بڑا شیطان، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ ہوئی بن اخطب تھا، مدینہ کے جنوب میں واقع یہود قبیلہ بنو قریظہ کو آپ سے کیے معاہدے کی خلاف ورزی پر آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ یہود کا آخری قبیلہ تھا جو مدینے کے قریب آباد تھا۔ دو قبائل بنو قیقہ بنو نذیر یہ نکال دیے گئے تھے، آپ نے ابھی سنا، اور یہ بنو قریظہ آباد تھے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بنو قریظہ جنوب کی سمت سے ایمان والوں پر حملہ کرتے، جس کی توقع نہ ہونے کی وجہ سے اس سمت میں کوئی دفاعی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی کا معاملہ جب آپ کے علم میں آیا، اس وقت کیا کیفیت تھی، یہ آیت نمبر 11، 12 اور بلکہ 14 تک، اور اس کے بعد بھی آیات آ رہی ہیں، ان کا اس صورتحال کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اور یہ وہ کیفیت تھی کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا اور ہلا مارا، بہت شدید ہلا مارنا، جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں، ظاہر ہے یہ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ نہیں تھا اللہ کا وعدہ اور رسول کا مگر دھوکے کا۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے دو گروہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو منافقوں کے گروہ اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ مرض تو منافقوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے۔ غالباً یہاں اللہ رب العزت جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو پکے منافق تھے، ان کا ایمان لانا بھی دھوکے کا ایمان لانا تھا، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک، اور دو مثالیں اس کے بعد۔ اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں شک و شبہات تھے، مرض تھا، دنیا کا حرص تھا، خوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا۔ غالباً ان دو گروہوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ وعدہ اللہ کا اور رسول کا دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور جب ایک جماعت نے کہا ان لوگوں سے، اے یثرب کے رہنے والوں، ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے یہاں، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے یہاں، لوٹ چلو۔
وَيَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن النَّبِيِّ، اور ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگا واپسی کے لیے. یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وجہ یہ بتائی کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ غیر محفوظ ہے. وما ہی بعورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھا. ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہ رہے تھے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر جنگ سے فرار ہونے کا. یہ آیت نمبر 13. اس نئے خطرے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے کہ اللہ نے غطفانی لشکر کے ایک شخص جن کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جو قبل سے ہی ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے قبیلے والوں پر ظاہر نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور ان کی کوشش کے نتیجے میں ہوئی بن اختب کی یقین دہانی کے باوجود بنو قریظہ اور مشرکین کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. یہ ایک طویل چال تھی، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں وقت کے لیے، وقت کو بچانے کے لیے. بہرحال جو نتیجہ برآمد ہوا کہ بنو قریظہ میں، اور بنو قریظہ اب مکر گئے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی حمایت سے. یہ سخت سردی کا موسم تھا. سردی میں ایک ماہ ہونے کو آ گئے. مشرکین کے حملہ آور ٹولیاں، جسے صورت میں احزاب کہا گیا، حزب کی جمع، مدینہ کے بے نتیجہ محاصرے سے تنگ اور بددل ہو رہی تھی. ٹھنڈک کی وجہ سے ان کے لوگ اور جانور بیمار پڑنے لگے تھے. اوپر سے بنو قریظہ نے مشرکین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی استقامت کا امتحان لے لیا. تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہ آتی؟ ایک رات اللہ نے بےحد سرد اور تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا. مشرکین کے خیمے ادھڑ گئے، ان کے سامان اڑ گئے، آگ پر چڑھی ہوئی دیگیں الٹ گئیں. ان کے دلوں میں اتنا خوف اور رعب سرایت کر گیا کہ صبح کے وقت میدان صاف ہو چکا تھا. حملہ آور کے لشکر کے لوگ کسی خیر کے حصول کے بغیر اپنے غیظ و غضب سمیت واپس بھاگ گئے. شوال 5 ہجری سے شروع ہونے والا غزوہ احزاب ذوالقعدہ کے ختم ہونے سے پہلے اپنے اختتام کو پہنچا. اس غزوے میں کوئی روبرو معرکہ پیش نہیں آیا. یہ اعصاب کا فیصلہ کن جنگ تھا. مشرکوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اسلام کی ابھرتی قوت کو کچلا نہیں جا سکتا. غزوہ احزاب میں جتنی بڑی طاقت انہیں فراہم کر سکتے تھے انہوں نے فراہم کی. اس سے بڑی طاقت کا فراہم کرنا آدموں کے بس کی بات نہ تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کے بعد فرمایا تھا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، حملہ آور ہوں گے. وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے. اب ہمارا لشکر ان کے طرف جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. آیت نمبر 14. اللہ رب العزت ان لوگوں کی اندرونی حالات کو بیان کر رہے ہیں، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَوْ دُخِلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر وہ داخل ہو جاتے مدینے کے کناروں سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور پھر انہیں اپنے ساتھ کرنے کا سوال کرتے تو انہوں نے توقف نہیں کرنا تھا مگر تھوڑا ہی. اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی کہ خندق کے کناروں سے ہوتے ہوئے اگر وہ ان کے لوگ کچھ لوگ مدینے میں داخل ہو کر ان لوگوں کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کرتے تو یہ
ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، زیادہ وضاحت تو نہیں کی میں نے، لیکن دوسرے اطراف سے، مدینہ کے کسی اور سمت سے اتنے بڑے لشکر کا بیک وقت داخل ہونا مدینہ کے اندر ممکن نہ تھا۔ اسی لیے لفظ اللہ نے یہاں کنارے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کناروں سے ہوتے ہوئے اگر داخل ہو جاتے کچھ لوگ تو یہ ان کا ساتھ دے دیتے۔ آیت نمبر 15، لقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا۔ حالانکہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ ہرگز پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اللہ سے کیے گئے عہد کی تو جواب طلبی ہو کر رہے گی۔ یہ ہم مسلمانوں نے بھی تو اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہم میں سے جو لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا وہ بچ جائیں گے قیامت کے دن؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، ہمیں اپنے غضب سے بچا لیں یا رب، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت وبالقتل وإذا لا تمتعون الا قلیلا۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتل ہونے یا موت سے تمہارا بھاگنا، فرار اختیار کرنا تمہیں ہرگز کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اگر زندگی سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ہوا بھی تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہی ہوگا، موت تو برحق ہے۔ یہ آیت نمبر 16 تھی۔ آیت نمبر 17، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا واراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ آپ پوچھیں ان سے کہ کون تمہیں اللہ سے روک لے گا اگر وہ تمہارے لیے کسی برائی کا ارادہ کر لیں یا تمہارے لیے رحمت کا؟ کوئی نہیں ملے گا لوگوں کو اللہ کے سوا اپنا سرپرست، مددگار یا مدد کرنے والا۔ آیت نمبر 18، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا ولا یأتون الباس الا قلیلا۔ اللہ تو خوب جانتے ہیں تمہیں موجود ان لوگوں کو جو بھلائی سے روکنے، اپنے بھائیوں کو اپنی طرف بلانے والے تھے۔ وہ جنگ میں حصہ لینے نہیں آئے تھے مگر کچھ ہی۔ یہ ان لوگوں کی کیفیت تھی جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو خوب معلوم تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ آیت نمبر 19، اشحۃ علیکم، یہ تم لوگوں کے معاملے میں بہت بخیل ہیں، یعنی اپنی جان انہیں زیادہ عزیز ہے تم لوگوں سے۔ وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اور جب یہ خوف کا وقت آیا، یہ خوفناک وقت جو ان کے سامنے آیا، تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو اس طرح گھما رہے تھے جیسے کہ موت کے وقت کی غشی میں انسان کرتا ہے۔ خطرے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اپنی طرف اس طرح دیدے پھراتے دیکھتے ہیں جیسے کہ ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ حِدَادًا أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ اور خوف کے ٹلتے ہی یہ لوگ مال غنیمت کی لالچ میں بڑی سخت زبانی کے ساتھ دعوے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں یا آئیں گے۔ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کہ خوف جاتا رہا
تو تم پر اپنی تیز زبانوں کے ساتھ، ہدایت کا لفظ ہے، لوہے کی طرح تیز زبانوں کے ساتھ باتیں بناتے ہوئے آئیں گے، یہ مال کے بڑے ہی حریص ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ضائع کر دیا، ان کے اعمال کو جو وہ ایمان لانے کے بعد کرتے رہے ہیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے، اللہ نے انہیں ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 19 طویل آیت تھی، میں نے توڑ توڑ کے آپ کو میں نے سنایا ہے۔ آیت نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ان کا یہ گمان ہے کہ یہ جو گروہ آئے ہوئے تھے، جتھے آئے ہوئے تھے بہت سارے، یہ واپس نہیں گئے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْضُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر آ جائیں ان کے پاس وہ جو جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں مشرکین، تو یہ تمنا کریں گے یا تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ جنگلوں میں بادہ نشینیوں کے ساتھ ہوتے، صحرا میں ہوتے، اور وہ لوگوں سے تم لوگوں کی خبریں پوچھ رہے ہوتے، یعنی وہ کاش کے یہاں موجود نہیں ہوتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تم میں موجود بھی ہوتے تو نہیں جنگ کرتے مگر تھوڑے۔ یہ کہنے کا انداز ہے، ہاں، شاید ہی کچھ ہوتے جو جنگ کرتے تمہارے ساتھ، ورنہ ان کی کیفیت تو یہ تھی جو اللہ رب العزت میں اس آیت نمبر 20 میں بتایا۔ جو بات کہی گئی اس آیت میں کہ ان لوگوں کا گمان اس گمان میں ہے کہ حملہ آور جماعتیں ابھی گئی نہیں، اور چاہتے ہیں کہ جب وہ حملہ کریں تو یہ لوگ صحرا نشینوں کے درمیان ہوں اور آنے جانے والے لوگوں سے تمہاری خبر لیتے رہیں۔ اگر یہ لوگ تمہارے درمیان بھی ہوتے تو لڑائی میں ساتھ نہ دیتے سوائے کچھ کے۔ آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم لوگوں کے لیے تو بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو صرف اور صرف نمونہ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا کوئی شخص بھی نمونہ نہیں۔ آپ کی ذات نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ اسوۃ الحسنہ، بہترین نمونہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے بچے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ سمجھیں، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جن کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں ان کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے، اور جن کے اندر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اس غزوے کا ایک واقعہ، بھوک کی شدت سے کسی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو دکھایا ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور آپ کے پیٹ پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بھوک کی شدت ہو اگر تو انسان کمر سیدھا نہیں کر سکتا، اور یہاں وہ شدید کام ہو رہا تھا خندق کھودنے کا، اس کے دوران کا یہ واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے ان گروہوں کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ وصدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور نہیں زیادہ ہوا ان کے اندر مگر ایمان اور فرمانبرداری اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ یعنی ایمان والوں نے جب حملہ آور گروہوں کو دیکھا تو بول پڑے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ یہ آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال فصدق من المؤمنین رجال صدقوا ما وعدہ اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کسی نے اپنی نظر پوری کر دی، کوئی اپنی باری آنے کا منتظر ہے۔ حالات میں ان کے ارادے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ اس غزوے میں، غزوہ خندق میں بھی روایات ملتی ہیں کہ اصحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے تھے یا چند ایسے تھے جو تیر لگنے سے ان کی موت واقع ہوئی، واللہ عالم۔ لیکن عمومی طور پر اس آیت کو مفسرین نے لیا ہے غزوہ احد کے تعلق سے، کہ ایسے ایمان والے تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایمان والے اپنے عمل سے ہی سچ کر دکھا سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں دیں اللہ کے راستے میں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 24، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ صِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں اور منافقوں کو سزا دیں، یا چاہیں تو ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ بے شک اللہ تو ہے ہی بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس غزوے میں پیٹھ دکھائی، بعد میں ایمان لائے، سچے ایمان والے بنے۔ اشارہ انہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پکے تھے منافقین ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں، اور جس کو چاہیں معاف فرما دیں، جس سے مراد جنہوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کی اور ایمان میں صحیح ایمان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت کتنی عظیم ہے۔ ہم بھی بڑی بڑی خطائیں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اور اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صادق الایمان میں بنائے، اور اللہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 23 کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جمع کرنے پر
کتابی شکل میں اکٹھا کرنے پر لگایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن لکھنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ایک آیت مجھے نہیں ملتی تھی، حالانکہ سورۃ الاحزاب میں وہ آیت میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ بالآخر خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیت ملی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر کیا تھا۔ افضل الصلاۃ تسلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو گواہوں کے برابر، یہ ایک واقعہ اس کے پیچھے اور ہے، یہ وقت بچانا چاہتا ہوں اس لیے میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ جن لوگوں کو شوق ہے سیرت کی کتابیں پڑھیں، اور ضرور پڑھنا چاہیے ہر ایمان والوں کو۔ قرآن اور سیرت کی کتاب، اس میں بڑی اچھی کتاب ہے الرحیق المختوم، بڑی اچھی کتاب ہے۔ آیت نمبر 25، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یہ غزوہ احزاب کے حوالے سے آخری آیت ہے میری نظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ بے مراد بغیر کچھ فائدہ حاصل کیے لوٹا دیا۔ ایمان والوں کی طرف سے جنگ میں اللہ کافی ہوئے۔ اللہ تو بے حد قوت والے ہیں اور غالب ہیں۔ یہ آیت نمبر 25۔ اس کے ساتھ ہی میں رک رہا ہوں، طوالت بہت ہو چکی ہے شاید، واللہ عالم۔ اس غزوے کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جو ذرا طویل ہے، انشاءاللہ اگلی بار میں اسے سناؤں گا اگلی نشست میں، جو بڑا ہمارے لیے بڑے سارے سبق، بڑی ساری چیزوں کے لیے ایک نمونہ ہے وہ روایت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔